حق نہیں تھا. اس دھرتی پر سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے نہ دو, اس سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو. تم فیس بک پہ جو ہے خبریں اڑاتے ہو کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا, اسلام عورت کی عزت نہیں کرتا. ارے ذرا غور سے پڑھ, مطالعہ کر, ارے اخباروں کو پڑھ کے فیصلے مت کیا کر, اسلام کی کتابوں کو پڑھ, میرے آقا کی سیرت کو پڑھ. یہ کس نے اعلان کیا ہے, یہ کون سا دھرم ہے, یہ کون سی جو ہے دھارمک کتاب ہے, یہ کون سے نبی کا فرمان ہے کہ وہ جنت جس کو لوگوں نے تہجدوں میں ڈھونڈا, وہ جنت جس کو لوگوں نے سجدوں میں ڈھونڈا, اسی کے بارے میں کہہ دیا کہ عورت جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. تو عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے, سب کے لیے, حیوانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. ہرنی آ کر شکایت کرتی ہے, وقت نہیں, اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہم نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے, تو چڑی جو بچے تھے ان کی جو ماں چڑیا تھی وہ ہمارے سروں پر اڑنے لگی. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا ماں کی ممتا مچل رہی ہے, ماں کی ممتا پریشان ہو رہی ہے. میرے جانشاروں, وفاداروں, تابع داروں, چڑیا کے بچے چھوڑ دو, محمد کسی ماں کی ممتا کو مچلنا گوارا نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. جانوروں کے لیے رحمت بن کر آئے. ہاں, ایک بے وقوف کی وجہ سے آپ اسلام کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے, ایک بے وقوف کی وجہ سے آپ سارے سماج اور مسلمان کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی بھولا شانہ آ کر ایک بے وقوفی کر جائے تو آپ سارے مدارس کو ٹارگیٹ کیوں کرتے ہو, سارے سماج کو ٹارگیٹ کیوں کرتے ہو, سارے اسلام کو ٹارگیٹ کیوں کرتے ہو, مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیوں کرتے ہو. آؤ دیکھو, دن میں آؤ, رات میں آؤ, یہاں صرف انسانیت کے پیغام دیے جاتے ہیں, یہاں پر صرف محبت کے سبق پڑھائے جاتے ہیں. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا, خلائق سے ہے جس کو وہی دوست ہے خالق کے دو سرا کا, خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. یہ بھی ہے عبادت, یہ بھی دین و ایمان کہ کام آئے انسان کے انسان, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کچھ کرو بھی. یہ اسلام کا پیغام ہے. بہرحال اپنی بات کو سمجھتے ہوئے ایک اور پیغام, جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن سب سے پہلے اہمیت کے ساتھ میں سب سے پہلے وحی کے نزول کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں, اہمیت کے اعتبار سے اسلام کا اور قرآن کا سب سے جو بڑا پیغام ہے انسانیت کے لیے وہ ہے توحید کا تحفہ. اسلام آپ سے توحید مانگتا ہے, اور توحید کیوں مانگتا ہے؟ آپ کی عزت کے لیے, کیونکہ توحید ہی ہے جس نے انسان کو عزت دلائی ہے. ورنہ انسان بیچارہ ڈرا ہوا تھا, سہما ہوا تھا, گھبرایا ہوا تھا, یہ ڈرتا تھا کالی چڑی ادھر سے بول گئی, ارے چھوڑا گاڑی پچھی موڑ تھو کی کہ نوڑیوں نکلے رہو, نوڑیوں کیا گاڑی اٹھائے پھاڑ سے کی کر سے. یہ انسان گھبرا رہا تھا, اور مخلوق سے, جانوروں سے, پتھر سے, درختوں سے, جانوروں سے, ستاروں سے, سورج سے, اور جو ہے ستاروں سے, چاند سے, لوہے سے, پانی سے, جو بھی دیکھا کنکر بنا دیا شنکر, اور جو بھی بنایا اس کے آگے دکھا اس کو کوئی چمکیلی چیز نظر آئی تو ماتھا ٹکا دیا. ماتھا ٹکانے پہ بس نہیں کیا, یہ بیچارہ انسان جانوروں کے نام پر, درختوں کے نام پر, پتھروں کے نام پر بلی لگ گیا, اس کو ذبح کر دیا گیا حقیر چیزوں کے نام پر. اسلام نے آ کر اعلان کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو سب سے زیادہ عزت دار بنایا ہے. مت جو کن چیزوں کے آگے یہ تیرے سے بڑے نہیں ہیں, مت چاند کے آگے ہاتھ جوڑا کر, چاند اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا تو خوبصورت ہے. ہاں نوجوان, تو خوبصورت ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے سب سے زیادہ بیوٹیفل انسان کو بنایا ہے.
لیکن تیری خوبصورتی کا راز بھی بتا دوں تو خوبصورت اسی وقت لگتا ہے جب تیرے پاس توحید کی امانت ہوتی ہے. پڑھانا بچے نے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں ہے نام و نشان مٹانا ہمارا. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. توحید کی امانت ہو اور تمہارے پاس علم کا جوہر ہو تو تم خوبصورت لگتے ہو. صرف راڈو گھڑی سے تم خوبصورت نہیں لگتے, مہنگے بوٹ پہننے سے خوبصورت نہیں لگتے, بہترین جوڑا پہننے سے خوبصورت نہیں لگتے, مہنگا ایپل کا موبائل رکھنے سے تم خوبصورت نہیں لگتے, ڈسٹر اور فارچونر میں گھومنے سے خوبصورت نہیں لگتے. تم خوبصورت اس وقت لگتے ہو جب تمہارے پاس علم کی دولت ہوتی ہے. یہ دوسرا پیغام ہے اسلام کا. آپ سب سے پہلے توحید کو اپنائیں. لوگ سمجھتے ہیں توحید کا جو موضوع ہے یہ خشک موضوع ہے, انٹرسٹ آئے یا نہ آئے یہی ہماری عزت ہے. یہ عقیدہ بسا لے ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ایک اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جس کے آگے ماتھا ٹکایا جائے, ایک اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود و مسجود نہیں. وہ ہمارا حقیقی داتا ہے, وہ ہمارا حقیقی مشکل کشا ہے, وہ ہمارا حاجت روا ہے, وہ ہمارے بیڑے پار لگاتا ہے, وہ ہماری جھولیاں بھرتا ہے, وہ ہماری مرادیں پوری کرتا ہے, وہ اولادیں دیتا ہے, وہی عزت دیتا ہے, وہی دولت دیتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی نفع دیتا ہے, وہی نقصان دیتا ہے. یہ عقیدہ بناؤ. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ توحید مت بیان کرو, نبی کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. میں نے کہا باولو, نبی کا پیغام جو سب سے پہلا پیغام ہے وہ توحید کا پیغام ہے, وہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ جب تک تم اپنے سینے میں توحید کا جام نہیں بھرو گے اس وقت تک تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ملے گا.